قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Ya, sekarang kita saatnya meruqyah Mbak Misni. Ya, Mbak Septi nanti tolong dijaga ya. Ya. Kita bacakan ayat ruqyah. Teman-teman di rumah kalau mau menyimak lebih bagus pakai ya Irfan itu. Irfan ya. Supaya nanti lebih khusyuk lagi. Baik, kita bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Keluar. Ayo, keluar. Keluar. Ayo jin hamba Allah keluar. Masuk Islam. Ya? Masuk Islam dulu terus keluar. Mau masuk Islam? Hah? Yang di Mamis nih. Kamu sembunyi, Allah sudah berikan pengetahuan untuk kami. Jadi kita bongkar itu. Cepat keluar aja. Udah tinggalin Mamis nih. Alam kamu tuh nggak di sini.
Allah sudah ciptakan alam kamu lengkap dengan fasilitasnya nyaman kok, ngapain nyasar ke manusia? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا
قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون
الله ويحسبون أنهم مهتدون. Kenapa? Hah? Yang keram sakit banget. Berhenti, berhenti. Tinggal pergi aja, tinggal kalau masih ngerabuk, tinggal. Masih bertahan? Lanjut Al-Baqarah ini. Cukup, Us. Keluar ya. Terus tinggalin Mbak Misni. Dia sudah taubat atau berhijrah, mau berislam dengan sesempurna mungkin. Loh, kamu kok masih ganggu, zalim kamu. Kalau nggak mau lanjut, saya tawarkan Islam ya. Ayo, Mbak Misni ya, kasihan. Mau hidup tenang ya. Kenapa nggak mau keluar? Kenapa sih? Jawab. Kenapa nggak mau keluar? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون
ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل دار لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa fis Keluar baik-baik ya. Keluar baik-baik. Buka mata. Buka mata. Ya, ثم تهدينا yang nemenin malah reaksi ya Mbak Septi. Ini kita tanya-tanya kenapa kok bisa reaksi. Mbak Mistin lagi sama Mas Anton. Jadi kan sempat disentuh ya, sama dicengkram-cengkram sama Mbak Misni. Kemungkinan besar ya ada efek-efek pengaruh dari Mbak Misni ya, karena saat dipegang tadi dalam kondisi yang kerasukan, tidak stabil, dan mungkin Mbak Septi juga ada gangguan gaib ya. Dan nanti kita tanya gangguan gaib lainnya ya, nanti kita tanya sama Mbak Septi. Mbak, assalamualaikum. Masih pusing? Masih pusing? Coba kursinya hadapkan saya. Mbak Septi. Mbak Septi sini. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Saya itu makhluk sama kayak kamu loh. Kenapa takut? Takutnya sama Gusti Allah, sama Allah Ta'ala, jangan sama saya. Mbak Septi, Jin kamu jangan ganggu. Boleh lihat tangannya? Sering nyeri di belikat kiri ya? Di sini. Sering banget ya? Di belikat kirinya? Iya. Baik,
Assalamualaikum. Ulu hatinya berat ya? Kayak nancep ya? Apa kedorong dari dalam? Pegang ulu hatinya sendiri. Kalau enggak saya tunjuk aja. Duduk yang rileks, yang enak. Tangannya samping di sini. Tegap ya. Ya, bismillah. Setelah kita break adzan zuhur tadi, kita akan melanjutkan sesi ruqyahnya. Ternyata teman-teman, ini Mbak Septi yang mendampingi Mbak Misni juga ada reaksi ya, malah reaksinya lebih parah ini. Mbak Septi tadi sih gimana rasanya kok tiba-tiba langsung bereaksi begitu muntah-muntah? Pas awal dibacain ayat ruqyah Mbak Misninya sebenarnya udah rada reaksi gitu cuman masih bisa nahan. Setelah disuruh duduk sendiri tambah nggak bisa ngontrol. Bisa kontrol ya? Nggak bisa. Baik, nanti kita ruqyah lagi Mbak Misni dan juga Mbak Septi. Mbak Misni tadi di sesi pertama ruqyah apa yang Mbak rasakan? Yang pertama dadanya luar biasa sakit Sakit. sesek seperti ditusuk-tusuk sesuatu. Kemudian sekarang apa yang Mbak rasa? Leher masih sakit, kepala setengah migrain Migrain ya? Dadanya? Dadanya udah nggak sakit. Dada sakit. Baik. Kita mau kasih ini ramuan kurma ajwa. Kalau ini makanan penghancur sihir yang ada dalilnya ini. Kurma ajwa, nah kita campurkan sama ijtihadnya Wahab bin Munabbih rahimahullah, menggunakan daun bidara dan juga beberapa makanan-makanan yang disebutkan dalam Quran. Ini bukan promosi ya, jadi semua langsung diminum aja sendiri-sendiri. Semoga bisa membantu proses ruqyahnya. Jadi kalau teman-teman ada kurma ajwa di rumah, itu juga bisa memakan kurma ajwa setiap pagi 7 butir. Ya, atau dengan ini kalau ramuan ajwa sidr qasimi adalah ramuan yang sudah diracik dengan beberapa campuran-campuran yang bagus untuk membantu mengobati gangguan medis maupun non medis. Makan lagi Mbak Septi. Makan lagi. 1 sendok makan penuh. Mbak Septi. Kasih lagi tuh.
Ayo Mas Septi. Mbak. Ya, jadi kalau kita lihat dari gejala Mbak Septi tadi dan reaksinya, ini berbeda dengan Mbak Misni. Kalau Mbak Septi ini lebih cenderung kepada kasus lemparan dari orang lain. Dan ini pusatnya ada di perutnya atau di lambungnya. Mbak Septi, istighfar. Ayo makan dulu. Bismillah. Telan. Telan, enggak boleh dimuntahin, enggak boleh. Telan. Kita akan bacakan ayat pembatal sihir untuk Mbak Septi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 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 ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون
قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Hirup Mbak. Hirup Mbak. Di anu cadarnya di nah. Ayo. Yuk hirup lagi Mbak. Ini teman-teman, ini sondal, namanya sondal wood atau khosyab sondal. Kalau yang ini gaharu nih, ini gaharu. Nah, gaharu sama sondal ini memang salah dua ya aroma yang nggak disukai sama jin. Di dalam kitab Maradhus Sihr juga disebutkan nama Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh Hafizahullah. Ya, jadi ini bukan cara tasabuh sama dukun tidak. Ya, kalau ada parfum yang semprotan juga enggak apa-apa, pakai air. Nah, atau kita pakai asap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Ada temanmu tuh. Ada cicak itu. Sini Mas sini. Sini. Sini bakar cicaknya. Sini Mas. Bunuh ya. Hah? Ini. Dibunuh. Bunuh. Kenapa sama cicak kenapa? Nih. Ini. Kenapa kau nangis? Ini pegang. Pegang ayo. Bunuh ya. Coba nih, mau ngapain ini sama cicak? Hah? Coba pegang. Kalau kamu nggak keluar tak bunuh ini. Keluar. Hah? Nih pegang coba. Nih. Oh, jin cicak nih. Jin suriki. Nih. Kamu suka main ini? Hah? Ternyata jin betul-betul suka sama cicak nih. Bunuh ya. Kamu suka ini? Keluar barang ini ya, keluar. Hah? Ternyata jin betul-betul suka cicak ya. Sebenarnya kita disunahkan langsung untuk membunuhnya. Bahkan kata Nabi SAW, sekali pukul kebaikannya jauh lebih besar daripada kita 2 kali pukul atau 3 kali pukul langsung mati. Ya. Lebih cepat bunuhnya lebih baik. Karena ini hewan cicak ini atau al-wazag, cicak atau tokek itu disifati oleh Nabi SAW sebagai fuwaisiqoh, hewan kecil yang fasik. Jadi terkadang di rumah-rumah seorang mukmin ya atau rumah-rumah korban sihir, mereka inilah yang biasanya membantu para tukang sihir untuk menghembuskan buhul-buhul atau menghembuskan energi-energi negatif dari ilmu-ilmu sihir mereka. Dan ini salah satu hewan kesayangannya setan. Dalam hadis riwayat Bukhari, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh Raja Namrud, yang namanya semut sama cicak ini berlomba-lomba untuk memposisikan dirinya. Kalau semut berlomba-lomba dengan cara meniup-niup api, walaupun semut paham dengan tiupannya, dengan air yang dibawa olehnya itu nggak mungkin memadamkan api yang besar. Tapi setidaknya semut itu tahu di mana posisinya, yakni untuk membela ketauhidan. Adapun cicak, ya, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ini justru malah meniup-niup api, ya,
dengan maksud supaya Nabi Ibrahim cepat terbakar. Makanya ini disebut sebagai hewan faisikoh yang merugikan dan musuhnya manusia. Ini suka sekali nih. Bunuh ya. Allahu Akbar. Taruh sini. Allahu Akbar. Sedih. Sekarang kamu keluar. Dah didakwain dari tadi, ya, suruh masuk Islam enggak mau, suruh keluar enggak mau, sekarang enggak ada kompromi lagi. Sekarang saya mau main tegas ini. Ayo keluar. Kalau enggak, saya jadiin kayak cicak tadi ini. Mas Sabti, Mbak, Mas Sabti, Assalamualaikum. Tadi kerasa waktu saya megang cicak? Enggak terlalu itu, Us. Enggak tahu ya. Di rumah banyak cicak, Mbak? Banyak, Us. Sebelum berapa ya? 2 bulan yang lalu, bukan 2 bulan yang lalu, pokoknya 6 bulan yang lalu, itu ada tokek. Selama di rumahnya aku tuh nggak pernah ada tokek, Us. Tapi tiba-tiba tuh ada tokek selama 2 bulan. Itu setiap kali di kamarnya Septi, terus kalau nggak di rumah. Sampai kamarnya Septi itu bau bangkai. Bau bangkai? Iya, sampai bau bangkai. Terus 2 bulan yang lalu Septi baru tidur, paling itu udah ngantuk banget ya, Us. Baru 10 menit seolah-olah tuh kayak ada bola api yang masuk ke mulutnya Septi, terus kayaknya di sininya tuh kayak nggelitik kayak gitu loh, Us. Kayak nggelitik-gelitik kayak gitu. Kayak digerumuti cecak ya? Kayak dia ada cecak yang iya, jalan gitu. Jadi kayak geli kayak gitu loh, Us. Astagfirullah. Terus sempat berapa hari ya, kemarin belum ada 1 minggu lah, lagi di kamar, tiba-tiba tuh kayak ada cicak masuk, terus kayak ngintai gitu loh, Us. Dia tuh ngintai, terus nanti kalau saya kayak gini dia nongol lagi, Us. Sampai gitu terus. Sampai saya WhatsApp sama Mbak Misni kan, tak foto. Saya kalau ada cicak kayak gini tuh kayak rasa takut deh gitu, kok kayak diintai. Dibunuh aja. Tokeknya masih ada sampai sekarang? Kalau sekarang enggak, cuman yang terakhir yang saya mimpi yang kayak ada bola api gitu masuk. Ya, setelah rukyah nih, gimana punggungnya? Masih panas enggak? Enggak. Alhamdulillah. Ini belikat yang centongan? Enggak. Coba, centongan kiri kan ya? Kiri apa kanan? Kiri. Kiri ya, tadi saya periksa yang kiri kalau enggak salah. Enggak, udah enggak itu sih, Us. Alhamdulillah. Ini pelajaran berharga ya. Kalau di rumah antum ada cicak, banyak cicak ya, apalagi yang dalam kondisi diganggu oleh jin, sedang menjalani terapi rukyah, kok tiba-tiba rumahnya banyak sekali cicaknya, kemudian banyak tokek. Saran saya dibasmi, yaitu fuaisikoh, hewan kecil yang fasik yang disunahkan oleh Nabi SAW untuk kita bunuh. Karena ya ini kadang mereka itu seperti itu, mengintai. Tadi kalau ketahuan sembunyi. Dan mereka jadi teman dekatnya para setan. Tatkala setan mau ganggu, mau menyampaikan sihir dari majikan-majikannya dari bangsa manusia, mitra-mitra dari bangsa manusia, maka yang biasa mereka kendarai kalau tidak tikus, ya cicak. Kalau tidak cicak, kadang-kadang serangga-serangga yang merugikan seperti rayap atau kutu busuk, kayak kutu tinggi yang ada di kasur-kasur, ya. Atau lalat hijau itu juga termasuk bagian dari tentara-tentaranya para tukang sihir, para setan-setan. Nah, langsung kita bunuh aja. Di sini jarang sekali cicak. Qadarullah ya,
bukan suatu hal yang memang ada kaitannya ya. Kita nggak mengait-ngaitkan, maaf, kita tidak sedang mengait-ngaitkan. Qadarullah tiba-tiba ada cicak aja di situ, ya bunuh aja lah. Entah ada kaitan atau tidak, yang jelas niat kita membunuh itu ya untuk mengamalkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Alhamdulillah proses ruqyah Mbak Misni dan Mbak Septi Allah mudahkan ya. Yang surprise banget sebenarnya Mbak Septi ini. Nggak disangka-sangka ya dengan cicak itu tadi. Cicaknya dibunuh, jinnya juga ikutan keluar. Benar-benar enteng ya Mbak? Alhamdulillah enteng. Enteng banget, alhamdulillah. Semuanya hatinya juga enteng, semuanya enteng. Oh hatinya enteng, habis ini langsung menikah, masya Allah. Amin. Kalau menurut diagnosa dan pengamatan saya ini kan termasuk sihir yang menggunakan minuman ya, media minuman atau makanan. Pernah ada diminumi sesuatu atau diberikan makanan tertentu? Pernah dikasih air minum, itu disuruh buat minum, terus sama buat kayak wudhu kayak gitu. Untuk apa? Katanya untuk kayak penjagaan ya gitu. Pas itu kan saya masih awam dengan kayak ruqyah syariah kayak gini. Ya saya ikut aja diminum terus sambil buat wudhu, terus sambil baca Al-Fatihah 3 kali kayak gitu. Yang ngasih siapa? Teman dulu iya. kayak gitu. Itu sebelum hijrah ya? Sebelum hijrah. Nah setelah minum air itu apa yang terjadi? Ya yang mimpi buruk, terus kayak didatengin sosok seorang laki-laki kayak gitu, tinggi besar kayak gitu udah pernah. Tapi sebelumnya enggak pernah? Enggak pernah. Belas sama sekali enggak pernah? Enggak pernah. Kejadian goib enggak pernah? Enggak pernah. Ya inilah yang menguatkan diagnosa saya dan meyakinkan saya bahwa saya ini bukan termasuk jin nasab seperti sama seperti Mbak Misni. Ya, kalau Mbak Septi lebih cenderungnya kepada kasus-kasus sihir masrub karena diminumkan ya. Kalau tadi Mbak Misni juga diminumkan ya, beda urusan karena sebelumnya Mbak Misni memang sudah ada bakat atau terah dari leluhur ya. Saat dikasih raja ya aktifnya berkali-kali lipat dan itu menyelinapnya jauh lebih jago daripada jin yang ada di Mbak Septi. Makanya Mbak Septi reaksinya jauh lebih frontal. Tapi kalau Mbak Misni lebih kalem. Justru yang kalem ini lebih parah gangguannya daripada yang frontal. Karena mereka itu pintar sekali menyembunyikan jati dirinya dan mengalihkan fokus para peruqyah atau orang yang menerapi dirinya. Mbak, boleh diceritain semestinya orang yang kena reaksi nih saat ada orang lain di ruqyah, pasti kan ada gangguan ya. Sebelum itu apa gangguan yang Mbak Septi rasakan? Sebelumnya itu kalau tidur itu sering kayak kena apa ya, kayak jauhnya tuh kayak rep-repan kayak gitu. Terus yang lebih itunya tuh kayak gimana ya, hatinya tuh kayak nggak ada arah kayak gitu loh Yang jelas yang sebelum saya kenal ruqyah, terus akhir-akhir kemarin juga kalau di rumah itu sering ada kayak tokek, cicak. Sebenarnya sih terus apa ya, gangguannya lagi tuh kalau lagi diam sendiri tuh sampai badannya tuh kayak goyang-goyang sendiri kayak gitu. Baik. Jadi kasus Mbak Septi ini berbeda sama Mbak Misni ya. Kalau Mbak Misni ini lebih cenderung kepada jin nasab, tapi kalau Mbak Septi ini malah apa ya, lemparan dari orang lain. Bisa dikatakan ini sihir yang dilarutkan melalui media minuman atau makanan. Kok bisa tahu ya? Ada literaturnya, ada referensinya. Referensi dari kitab-kitab para ulama yang mutabar, yang memang ahli dalam bidang ini ya. Dan tadi ciri-ciri dari Mbak Septi semua terpenuhi bahwasanya ini termasuk bagian dari sihir. Tapi jangan dipenggalih ya, jangan diingat-ingat. Sudah insya Allah ini sudah hilang. Amin. Ya. Amin. Semangat di sini menikah. Amin. Amin. Cuma tinggal satu nih PR saya, PR kita semua ini Mbak Misni belum total saya lihat ya, karena memang butuh proses ya, butuh perjuangan yang saya rasa nanti mungkin arah pengobatan berikutnya bisa lebih mudah untuk ditentukan kalau akar permasalahan ini sudah ketemu.
Ini selama masih ada rasa kekesalan dan kekecewaan ibu ya, wallahu alam siapa ibu sendiri yang mbak sendiri yang lebih paham. Ini mereka itu punya banyak sekali celah untuk bersembunyi atau keluar masuk. Karena yang namanya gangguan jin ini kan ada yang namanya proses kerasukan, sehingga jin itu memang betul-betul masuk melalui pori-pori kulit, ada yang masuk ke pembuluh darah, bahkan sampai ada yang ke tahap sumsum. Ada juga yang mereka itu keluar mengganggunya dari luar, hanya sewaktu-waktu saja nempel tapi tidak sampai masuk. Nah kalau ini rasa kekesalan atau kekecewaan ibu, atau mungkin ada dendam atau apalah, Mbak Misti yang lebih paham ya, itu masih ada, itu nanti akan susah. Lebih baik dinetralisir dan diselesaikan sebaik mungkin. Karena saya lihat ini masih ada ketidakpuasan serta kekecewaan terhadap seseorang. Betul? Ya nanti tolong disampaikan, diselesaikan baik-baik. Semoga kalau itu masalah sudah beres, insya Allah pasti ini semua gangguan akan hilang. Alhamdulillah, segmen kisah kita kali ini sangat-sangat inspiratif ya. Baru pernah ini ruqyah metode cicak. Jangan ditiru ya, karena nggak setiap pengalaman ruqyah itu bisa dikebiah-uyah atau digeneralisir untuk seluruh kasus. Jangan pernah ditiru. Ya, itu hanya ilham dari Allah ya, karena kebetulan sekali itu. Ya semoga Mbak Misni dan Mbak Septi diberikan penjagaan yang sempurna oleh Allah, Mbak Misni diberikan kesembuhan yang sempurna, dan Mbak Septi dilanggengkan kesembuhannya oleh Allah Ta'ala dan dipertemukan jodohnya yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah minkum arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.